اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ صبح صبح اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی زیارت کرواتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا کام اللہ پاک کے قرآن کا وعظ سننا ہے، قرآن کے احکامات سننا، اس کی تلاوت سننا، اس کی زیارت کرنا۔ ہمیں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ صبح کی نماز نصیب ہی نہیں ہوتی، اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بہت بھاری ہے، بہت وزنی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت سامنے نہ ہو، تو نماز اس کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پہاڑ اٹھا کے سر پہ رکھ دیا۔ لیکن جو خاشعین ہوتے ہیں اللہ نے ان کو علیحدہ کر لیا ہے۔ جو میرے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جس حال میں ہوں وہ نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ الا علی الخاشعین، تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صبح صبح ہمیں قرآن کا درس سننے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ان آیات میں اللہ رب العزت یہودیوں کے ایک عہد اور پھر ان کی طرف سے اس عہد کے خلاف ورزی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت کے مضمون کو سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم پھر تم نے اقرار بھی کر لیا تھا، وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ مدینہ کے اندر قرآن کے نازل ہونے کے وقت جو یہودی موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ قصہ اور خلاف ورزی یاد دلوا رہے ہیں۔ یہودیوں کے دو قبیلے تھے مدینہ میں، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہودیوں کی بڑی بڑی یہ دو قومیں تھیں، مدینہ میں رہ رہی تھیں جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے۔ بڑے ہی یہ مالدار اور انتہائی طاقتور سمجھے جاتے تھے ہر اعتبار سے۔ اور اسی طرح دو قومیں یمن سے آئیں، اوس اور خزرج۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ جب اوس اور خزرج والوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ان دو قوموں کی، یہ بنو قریظہ اور جو بنو نذیر تھے یہ ان کے ساتھ مل جاتے، اوس والوں کا ساتھ بنو قریظہ والے دیتے اور جو خزرج والے تھے ان کا ساتھ بنو نذیر والے دیتے۔ تو لڑائی ہو رہی ہے اوس اور خزرج کی، تو اوس والوں کے ساتھ بنو قریظہ والے مل جاتے، ان کے حمایتی بن جاتے، ان کا ساتھ دیتے، اپنی قوم بنو نذیر کو بھول جاتے، اور خزرج والوں کے ساتھ مل جاتے بنو نذیر والے، وہ بنو قریظہ کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ یہ دو قومیں ایک ہی جگہ پہ رہ رہی تھیں، ان کے آپس میں رشتہ داریاں تھیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، لیکن دوستی پالنے کی وجہ سے یہ کبھی ایک قوم اوس والوں کے ساتھ ہو جاتی، دوسری خزرج والوں کے ساتھ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں خون بھی نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کو اپنے علاقے سے اپنے وطن سے جلاں وطن بھی نہیں کرو گے۔ اس قوم نے یہ اللہ سے دو وعدے کیے ہوئے تھے، ایک تو قتل و قتال نہیں کریں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے، دوسرا
اپنی قوم یا قبیلے کے کسی آدمی کو اتنا تنگ نہیں کریں گے کہ اپنا وطن چھوڑ کے وہ جلا وطن ہو جائے، دوسرے ملک میں چلا جائے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن اب اس موقع پہ آ کر یہ وعدہ خلاف ہی کر رہے تھے، خلاف ورزی کر رہے تھے۔ خلاف ورزی یہی تھی کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر والے اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن جب اوس والوں کی لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ والوں کا ساتھ چھوڑ دیتے، یہ پھر اوس والوں کے ساتھ مل جاتے، اور اسی طرح جو بنو قریظہ والے تھے، بنو نذیر والے، یہ خزرج والوں کے ساتھ مل جاتے۔ حالانکہ قوم تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور بعد میں جب کبھی ان کا کوئی بندہ، بنو نذیر یا بنو قریظہ، یہ جو دو قومیں تھی، ان میں سے کوئی ان کا بندہ اگر قیدی ہو جاتا، کسی کے پاس قیدی ہو کر آتا، دشمن کیا تمہیں، پھر یہ دونوں مل جاتے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، پھر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، پیسے بھی جمع کرتے اور اپنے قیدی کو چھڑوا لیتے تھے۔ جب لڑائی ہوتی تو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے، یہی دو قومیں جن کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، اور جب ان کا کوئی ایک آدمی قیدی ہو جاتا، دشمن کے پاس پھنس جاتا، پھر سارے مل کے اس کو چھڑوا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو حکم دیے تھے، ان میں سے یہ ایک پر تو عمل کر رہے ہیں اور ایک پر عمل نہیں کر رہے۔ قیدی چھڑوانے کا حکم تھا، یہ قیدی تو چھڑوا لیتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے، لیکن اس پر یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے شکوے کا اظہار کیا کہ تم نے وعدہ خلافی کی، تمہیں دو باتوں کا حکم تھا، قتل و قتال بھی نہیں کرو گے اور کسی کو اپنی بستی سے، گھروں سے نکالو گے بھی نہیں، یہ تمہارا وعدہ تھا، لیکن قتل و قتال تمہارا ویسے ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کی حمایت تم ویسے کر رہے ہو، لیکن جب تمہارا قیدی کوئی ہو جاتا ہے پھر اس کو چھڑوا لیتے ہو۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم تو بعض کتاب پر، کتاب اللہ کے کچھ حصے پر عمل کر رہے ہو، کچھ پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ دونوں حکم ان کو تورات میں دیے گئے تھے، لیکن وہ ایک پر عمل کرتے اور ایک پر نہ کرتے۔ قیدی چھڑانے کا موقع آتا اس پر تو عمل کرتے کہ پیسے جمع کر کے چھڑوا لیتے، دونوں قومیں اکٹھی ہو جاتی، لیکن جب قتل و قتال کا، لڑائی کا موقع آتا پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان کی آج شکنی کا اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہے ہیں کہ تم تو ایسے ہو کہ کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو، کچھ پر نہیں کرتے۔ اب اس میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ آدمی بعض چیزوں پر عمل کرے اور بعض پر نہ کرے۔ سارے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے کتاب اللہ میں، قرآن میں، اور بعض پر عمل کرنا، بعض پر نہ کرنا، یہ یہودیوں کا خاص ہے کہ اپنی تورات کے بعض مسئلوں پر عمل کرتے تھے اور جہاں طبیعت نہ چاہتی وہاں عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ لڑائی کرنا، قتل و قتال کرنا یہ عرب والوں کی فطرت تھی، اس لیے قتل و قتال والے حکم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جب لڑائی کا موقع آتا دوسروں کے ساتھ مل کے لڑائی میں گھس جاتے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا جیسے قیدیوں کو چھڑوانے والے حکم پر عمل کر رہے ہیں، قتل و قتال بھی نہ کرتے اور کسی کو گھر سے نکلنے پر مجبور بھی نہ کرتے، لیکن جب گھر سے کوئی نکل جاتا ہے، دشمن اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر اس کو چھڑوانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے مناسب نہیں تھا۔ اور یہ جو قرآن نازل ہونے کے وقت یہودی مدینہ میں موجود تھے، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں انتم تشہدون، اور اس کے تم بھی گواہ ہو، یعنی اس وقت کے جو موجودہ یہودی ہیں اس بات کو وہ بھی مانتے تھے، اس کا اقرار وہ بھی کرتے تھے کہ واقعی ہمارے آباء و اجداد اتنے خراب تھے کہ وہ بعض چیزوں پر عمل کرتے تھے، بعض پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے بعض لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلوا بھی دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور اپنی قوم کے خلاف گناہ اور زیادتی پر ان کا تعاون کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی ہو کر آ جائیں تُفَادُوهُمْ، تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو نکالنا بھی تو تم پر حرام تھا، یعنی جیسے ان کو گھروں سے نکالنا تمہارے لیے جائز نہیں تھا، تم اس پر بھی عمل نہ کرتے، لیکن ان کو گھروں سے نکلوا دیتے ہو، ان کو ذلیل کرتے ہو۔ تو اپنی قوم کو ذلیل کرنا یا اپنا علاقہ چھڑوا دینا یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے، یہود اور نصارہ کفاروں کا طریقہ ہے۔ اپنی قوم کی اچھے معاملات میں مدد کرنی چاہیے، حمایت کرنی چاہیے، کسی ہمسائے کو یا کسی قوم کو انسان اتنا ذلیل نہ کرے کہ وہ اپنا گھر چھوڑنے پر یا اپنی برادری چھوڑنے پر، اپنی بستی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ ان سے آج شکنی کر رہے ہیں کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو اپنی بستی سے نکالنا بھی تو تم پر حرام تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض چیزوں پر عمل نہیں کرتے، انکار کرتے ہو۔
فما جزاء من یفعل، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی سزا بتا رہے ہیں کہ بعض حکم کو عمل کیا، ایک مسئلے کو عمل کیا، ایک پر نہ کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ خزی فی الحیات الدنیا، کہ اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کریں گے، رسوائی کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی یردون الی اشد العذاب، اللہ ان کو لوٹائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف۔ تو یہ جو دو قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، دنیا میں بھی ان کو عذاب ملا کہ جو بنو نذیر والے تھے ان کو مسلمانوں نے مدینے سے نکال دیا، یہ دور خیبر کے ایک علاقے ہے، ان کو یہاں سے نکلنا پڑا، خیبر میں چلے گئے، دور ان کو بھگا دیا گیا۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو پھر ان کو وہاں خیبر سے بھی نکال دیا گیا، تو یہ در بدر ہو کر پھرتے رہے۔ جو بنو قریظہ کا ایک قبیلہ تھا وہ تو مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو گیا، جہاد ہوا، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، وہ سارے ختم ہو گئے بنو قریظہ والے، اور دوسری قوم والے بنو نذیر ان کو خیبر نکال دیا گیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، خزی فی الحیات الدنیا۔ تو بعض مسئلوں پر عمل کرنا، بعض پر نہ کرنا، یعنی آدھے دین کو لے لینا، اس پر دو اللہ کے عذاب ہیں، ایک دنیا کا ایک آخرت کا۔ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ہے، اللہ ذلیل کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو ان پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو، انسان کے ہر عمل سے، ہر فعل سے، بلکہ ہر حرکت سے، انسان کے ہر عضو کی جو ایک ایک حرکت ہوتی ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پورے دین پر، پوری شریعت پر، پوری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہودیوں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح ایسا نہ ہو کہ ہم بعض مسئلوں پر جہاں اپنا ذاتی مفاد ہو، قومی مفاد ہو، طبیعت چاہ رہی ہو، اس پر تو عمل کر لیں، لیکن جس پر طبیعت آمادہ نہ ہو اور جس پر دل نہ کر رہا ہو اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، پوری شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ کریم ہم سب کو دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کمزوریاں معاف فرما، اے اللہ دین میں استقامت نصیب فرما، صحیح عقیدہ نصیب فرما، اے اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرما، اے اللہ اولیاء اللہ کی، علماء حق کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ہم جہالت سے، گمراہی سے، بدعات رسومات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دین کو سمجھنے والا بنا، دینی علم نصیب فرما، اور علم پر عمل کی بھی توفیق دے، اور عمل میں اخلاص عطا فرما، اور اخلاص میں قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، دنیا کی محبت سے ہمیں بچا، فکر آخرت نصیب فرما، موت کی تیاری کرنے والا بنا، پریشانیاں اللہ دور فرما، مصیبتوں سے حفاظت فرما، صحت اور عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما، نیک اعمال اور ایمان کے ساتھ نیک زندگی، لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے اندر فرما، اللہ تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، اللہ کھیتیوں میں، زمینوں میں برکات نازل فرما، اپنے غصے اور ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم۔ ایک چیز بس پا گئی